السلام علیکم ویور اسکل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نگینہ باجی۔ یہ بزنس کرتی ہیں، ماشاءاللہ بزنس بھی وہ کرتی ہیں جو مردوں کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو۔ یہ جس صوفے کے اوپر بیٹھی ہیں ایسے ہی یہ صوفے تیار کرتی ہیں کوشن والے، اور انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا، تو ان کی زبانیں ہی سنتے ہیں تو انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کر کے کامیابی کی بلندیوں کو کیسے چھوا۔ یہ ایک مثال ہے ہم لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ آج کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکے نہیں مرتے، تو لالچ آپ نے نہیں کرنی، جب آپ لالچ کریں گے مارے جائیں گے۔ لیکن بھائی یہ بتا دیں آپ کو یہ بزنس کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ السلام علیکم۔ مجھے خیال اس طرح ہے کہ ایک تو مجھے شوق بھی بہت زیادہ تھا کہ کچھ کام کرنا چاہیے زندگی میں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مردوں پہ ڈیپینڈ کیا جائے کہ مرد ہی جو ہیں کما کے لائیں گے اور عورتیں کھائیں گی بیٹھ کے گھر میں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو بھی کام کرنا چاہیے، مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اور میرے لیے ایک شوق بھی تھا، لگن بھی تھی کام کی، اور دوسرا تھا کہ میرے ہسبینڈ بیمار تھے، ان کو شوگر ہو گئی تھی، ڈائبٹیز ہو گئی تھی ان کو، تو اس کی وجہ سے میں پریشان بھی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ میری بیٹیاں ہیں 4 اور ایک بیٹا تھا میرا، تو چھوٹا سا گھر تھا 1-2 کمروں کا، اور ہمارے ارد گرد جو ہے یہ فرنیچر کا ہی کام ہوتا تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، تو ایک مائنڈ میں بنا رہی تھی اپنا کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ کام اچھا ہے، مجھے کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا، ساتھ آگے پیچھے میں لوگوں کو دیکھتی بھی تھی، اس لیے پھر میں نے ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ کیا، ایک صوفہ بنا کے میں نے مارکیٹ میں دے دیا، اور اللہ کا شکر ہے صوفے نے اتنا زیادہ مجھے بینیفٹ دیا کہ میں آگے بڑھتی گئی پھر اس ڈیزائن سے۔ تو الحمدللہ آج ماشاءاللہ میرا بہت اچھا کام ہے، مطلب 20 سال ہو گیا مجھے اس کام کو کرتے ہوئے، نہ ہی مجھے کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہے، اور خود محنت کی ہے میں نے۔ اگر رات کو بھی مجھے کئی دفعہ جاگنا پڑا ہے تو میں خود جاگی بھی ہوں۔ کسی نے مجھے آرڈر دے دیا کہ آپ نے یہ صوفہ صبح میں 5 بجے ڈیلیور کرانا ہے آؤٹ آف اسٹیشن، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے کام کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی ہے۔ یہ باجی نگینہ کی ورک شاپ ہے جی، یہ صوفے بن رہے ہیں، انڈر پروسیس ہیں ابھی صوفے، یہ بھائی کاریگر لگے ہوئے ہیں، لکڑی کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، ادھر یہ آرا مشین لگی ہے، یہاں پہ پہلے سٹرکچر تیار ہوتا ہے صوفے کا، اس کے بعد یہاں پہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اندر بھی پڑے ہیں صوفے ان کے سارے، ان کی 2 ورک شاپیں ہیں جی ماشاءاللہ۔ یہ ان کی ورک شاپ کی چھت ہے جی، یہ چھت کے اوپر پالش کا پروسیس ہوتا ہے، یہ صوفوں کے اوپر جو لکڑیاں لگتی ہیں ان کو پالش ہو رہی ہے۔ یہ کہ کچھ محنت کرنے سے انسان کچھ پا لیتا ہے، بہتر ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور میری یہی ہر عورت سے یہی نصیحت ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی کام کرنے کو کوئی جرم ہے یا کوئی پرابلمز ہے یا فیملی میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، اس کو مت دیکھیں، آگے کامیابی کی طرف بڑھیں۔ میں نے پھر ایک صوفہ بنایا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر میں مسلسل یہ کام کر رہی ہوں، 20 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، اور آج تو میرے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے۔ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میری بچی گود میں تھی۔ اچھا خاصا میرا بزنس ہے، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اب ایک سیٹ اپ میں نے اپنے بیٹے کو بنا کے دیا ہے، اور ایک خود چلا رہی ہوں، اور اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ یہ بتائیں آپ نے کیا کچھ اچیو کیا ابھی تک، کیا کچھ بنایا اس بزنس سے؟ اس بزنس سے میں نے اپنی فرم خود بنائی ہے، میرے پاس فرم نہیں تھی، جگہ خریدی ہے؟ جگہ خرید کے پھر میں نے اسے فرم تیار کی، اور الحمدللہ حق حلال سے میں نے وہ اپنی فرم بنائی ہے۔ بہت زیادہ تو نہیں چھلانگیں لگائیں، تو اتنی کوشش کی ہے کہ کام میں نے اس طرح کیا ہے کہ آج مارکیٹ میں میرا نام ہے۔ محنت تو بھی آپ نے بہت زیادہ محنت بہت زیادہ کی ہے، کئی راتوں کو جاگنا پڑتا تھا چھوٹی سی بچی کو لے کے، بعض دفعہ تو پاؤں پہ اتنی سویلنگ ہو جاتی تھی، بعض دفعہ مشین پہ پوری پوری رات بیٹھنا پڑتا تھا مجھے، سلائی بھی کرتی تھی میں، صوفوں کی سلائی بھی میں نے خود کی ہے۔ تو یہ تھا کہ اگر مجھے کسی نے آرڈر دے دیا ہے، اگر کسی کے پاس ارجنٹ کام آ گیا ہے، تو بعض وقت ورکر جو ہیں وہ تھوڑے نخرے سے کرنے لگ جاتے ہیں، تو لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ میڈم کے پاس چلے جائیں تو وہ انشاءاللہ آپ کا کام یہ کروا دیں گی، تو مجھے اکثر راتوں کو جاگ کے بھی کام کرنا پڑا،
اور میں نے اپنی پوری ڈیوٹی دی، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا ہے الحمدللہ. نہ چاہیے، محنت کرنی چاہیے، محنت سے کوئی بھی برائی نہیں ہے. آپ کام کرو گے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے مثال بنو گے. کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے باہر مانگتے ہوئے، بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، اچھی خاصی ہوتی ہیں. مجھے بعض وقت بڑی الجھن سی ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی کام کریں، کوئی محنت کریں. یہ اچھا ویور، میں ان کی باتیں سن کے خود جذباتی ہو گیا ہوں. یہ ایک زندہ مثال ہے ہم لوگوں کے لیے. ایک خاتون ہونے کے باوجود یہ اتنا بڑا بزنس کر رہی ہیں. تو اس بزنس کے اندر کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، مٹیریل پورا، بہت ساری آئٹمیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ الجھا ہوا سا بزنس ہے، تو مٹیریل اس کا پورا کرنا. اس کے باوجود ان کی ہمت کو سلام، ان کے جذبے کو سلام. انہوں نے جو ہے سٹارٹ کیا، ان کے اندر جذبہ تھا. آج یہ کامیابی کی بلندیوں کو انہوں نے چھوا تو اپنی محنت سے، اپنی لگن سے. اور باجی مجھے یہ بتائیں، یہ جو بزنس اگر کوئی اور بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کو کوئی معلومات چاہیے یا وہ آ کے پریکٹیکلی سیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کی کوئی ہیلپ کریں گی، مدد کریں گے، یا کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کام کو؟ جی ضرور ضرور. میں تو خوش ہوں گی کہ وہ کام کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا رسک لے لے گا، یہ کچھ نہیں. جو نہیں بچے کام کرتے، مطلب پڑھنا نہیں چاہتے، تو میں نے ان کو سکھایا. آج ماشاءاللہ وہ اپنے گھر کا سارا سلسلہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ایک کاریگر تیار کر دیے ہیں اور میں نے وہ خود ہی تیار کیے ہیں اپنی فرم میں. تو آج ان کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں. لوگ دعائیں بھی بہت دیتے ہیں اور میں یہ ویلفیئر کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اتنے زیادہ نہ وسائل ہونے کے باوجود بھی میں لوگوں کی ہیلپ بھی کرتی ہوں. بچیوں کی شادی کو بڑے بڑے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، شو رومز بنائے ہوئے ہیں، بڑا بینیفٹ کاروبارز بھی ہیں، لیکن لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہو چکے ہیں آج کل. اگر کسی نے صوفوں کی ڈیزائن دیکھنے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ پھر وہ کیٹلاگ سے دیکھ کے تو وہ تصویر پہ بھیج دیں. آج کل تو موبائل کا دور ہے، ایزی دور ہو گیا اب تو. اچھا باجی یہ بتائیں، آپ جو صوفے تیار کرتی ہیں ان کی رینج کیا ہے؟ یہ تقریباً 30 40 50 تک جو ہے نا ہماری رینج ہے. 50 تک. اور جو مہنگے صوفے ہوتے ہیں کیٹلاگ والے وہ بھی آپ تیار کر لیتے ہیں. جی ہاں، جیسا کوئی ڈیزائن دیتا ہے اس طرح تیار کر لیتے ہیں ہم وہ لوگ. بھی تیار کر اس سے قیمت کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی بڑی بڑھ جاتی ہے قیمت. اگر کسی قسم کا بھی صوفہ وہ ہم تیار کر لیتے ہیں. اگر آپ صوفہ 40,000 روپے کا بنا رہی ہیں تو وہ شو روم والا کتنے کا سیل کرتا ہے؟ دیکھیں شو روم والوں کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کرائے بھی دینے ہوتے ہیں، آگے لڑکوں کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں. جس طرح ان کے اخراجات ہوتے ہیں اس حساب سے 40 والا وہ 60 کا بھی بیچتے ہیں، 50 کا بھی بیچتے ہیں. جہاں پہ لگ جائے وہاں وہ بیچ دیتے ہیں، جس طرح بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. ان کے خرچے کے حساب سے جس لوکیشن میں ان کا شو روم ہے اس حساب سے وہ اس کو سیل کر دیتے ہیں. اگر کوئی ڈائریکٹ آپ سے بنوانا ہے پورے پاکستان میں آپ دیتی ہیں یا صرف اسی ایریا میں کا؟ نہیں، میں کئی جگہ پہ دیتی ہوں. ایبٹ آباد میں جاتے ہیں، مطلب اسلام آباد میں جاتے ہیں، پنڈی میں بھی دیتی ہوں. پیچھے لاہور سے بھی آرڈر آئے تھے، چکوال، گجر خان، یعنی آپ جہاں کو سے بھی کوئی کہیں سے بھی آرڈر آیا آپ ڈیلیور کروا دیں گے ان کو؟ جی میں پیکنگ وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں خود اپنی نگرانی میں پیکنگ کرواتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ کوئی آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جائے، کسی کو گھر کے لیے چاہیے یا آپ کوئی کسی کا شو روم ہے تو آپ تیار کروا دیں گے ان کو؟ جی بالکل کروا دوں گی. ویلکم، جو بھی آتا ہے میں ضرور کروں گی تیار. چلے باجی اپنا نمبر بتا دیں، اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے وہ کر لے گا. نمبر ہے 00334 890 8110. نگینہ صدیق. بہت شکریہ باجی آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی ہمت ہے، یقین کریں میں تو ابھی تک اتنا جذباتی ہوں آپ کی باتیں سن کے. ویور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.